Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اس کا جغرافیہ بھی بیان کریں. میرے بھائی ایسی چیزوں میں بڑا کمزور ہوں. یہ تاریخی جو معلومات ہیں ان میں میں کیا ہوں؟ میں بہت کمزور ہوں. ویسے کمزور وہ بھی ہیں جن کو اس معاملے میں آپ ماسٹر سمجھتے ہیں. ذرا بتائیں گے آپ اصحاب صفہ کا چبوترا کدھر ہے؟ اشارہ کر کے بتائیں ذرا یہاں سے. بس یہی بتانا چاہتا تھا کہ تاریخی معلومات کی یہی حیثیت ہوا کرتی ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ اصحاب صفہ کا یہ چبوترا ہے جس کو آپ دیکھ کر بھی آئے ہیں. پتہ نہیں کتنے نفل بھی پڑھ آئے ہیں. کتنے پڑھ کر آئے ہیں جی؟ 2. اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام تھے جو غریب اور مسکین تھے, مالی لحاظ سے اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ شادی کر سکیں, اور نہ ہی ان کا اپنا گھر تھا. تو پھر وہ کہاں پہ رہتے تھے؟ چبوترے میں, مسجد میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے میرے بھائی؟ مسجد میں رہتے تھے, مسجد کے اندر رہتے تھے, مسجد کے آخری حصے میں رہتے تھے. اور یہ جگہ جس کو آپ اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں, یہ آپ کے زمانے میں مسجد کا حصہ نہیں تھی, مسجد سے باہر تھی. اسی لیے یہ جگہ آپ کے حجروں کی سیدھ میں ہے, برابر میں ہے. اور آپ کے حجرے مسجد کے اندر تھے کہ باہر تھے؟ اس زمانے میں باہر تھے. یہ جگہ بھی باہر تھی. دوسرے نمبر پہ اگر مان لیا جائے یہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا, تو اصحاب صفہ جو تھے وہ سوتے تھے کہ کھڑے رہتے تھے سارا دن؟ کیوں جی؟ رات کو سوتے تھے کہ کھڑے رہتے تھے؟ اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے چبوترے میں اگر سویا جائے تو؟ جی 10-15. اور اصحاب صفہ تو 70-80 کے قریب تھے. تو کیسے لٹائیں گے آپ ان کو یہاں پہ ڈبل چارپیاں لگا کر؟ اصحاب صفہ مسجد کے اندر رہتے تھے, مسجد کے آخری حصے میں رہتے تھے. آپ کہیں گے چلیں پھر آپ بتا دیں کہاں پہ. تو میرے بھائی میں نے یہی تو بتایا ہے کہ ان معاملات میں کافی کمزور ہوں. آپ کی خواہش ہوگی کہ ہاتھ لگا کے بتاؤں. اب ہاتھ لگا کے میں کیسے بتاؤں کہ 80 آدمی کہاں لیٹتے تھے؟ لیکن آپ کو وہی گائیڈ اچھا لگے گا جو ہاتھ لگا کر بتائے گا. ایسے ہی ہے نا صاحب؟ جی. آپ کو وہ گائیڈ اچھا لگے گا جو ہاتھ لگا کر بتائے کہ یہاں پہ جناب اصحاب صفہ رہتے تھے. اس وقت آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ 70-80 آدمی اسی ایک نقطے والی جگہ پہ سوتے تھے. 80 آدمی مسجد میں لیٹیں گے, کوئی یہاں لیٹ جائے گا, کوئی وہاں لیٹ جائے گا, کوئی ادھر کوئی ادھر. تو یہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے. پھر یہ جگہ کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر بھی آج سے 200 سال پہلے, 300 سال پہلے مختلف ممالک کے بادشاہ, ترکی کے, شام کے, ہندوستان کے, وہ وہاں سے غلام بھیجا کرتے تھے, نسلی غلام, کھسی کر کے. کیا کر کے؟ کہ یہ مسجد نبی کی خدمت کے لیے وقف ہے, ثواب ہمیں ملے گا کیونکہ ہم نے بھیجے ہیں. وہ جو غلام تھے وہ یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے. اور خصی کرنے کا عمل ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. کسی مرد کو خصی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معلومات ہوتی ہیں تاریخی معلومات آپ کی, ان کا بس اللہ ہی آفت ہے. اویس کرنی رحمہ اللہ کے نام پہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ مزار ہے. جناب حسین کے نام پہ پتہ نہیں کہاں کہاں مزار ہیں. جناب علی کے نام پہ جو قبر مشہور ہے, صحیح بات یہ ہے کہ ان کی قبر نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص مسجد نبی میں جنازہ پڑھا گیا, بقیع میں دفن ہوئے, اور چائنا میں بھی سنا ہے ایک مزار ہے ان کے نام پہ. کس کس نے دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے کسی نے دیکھا ہو تو. وہ دیکھیں, وہ بھائی پیچھے دیکھیں, ادھر بھی دیکھیں, انہوں نے بھی دیکھا ہے. تو بہرحال ان چکروں سے باہر نکلی.
یہ قبر کس کی ہے کس کی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کس کی. آپ کا کام ہے دعا کرنا کہ یا اللہ جو بھی فوت ہو چکے ہیں ان کے جنت میں درجات بلند کرنا. یہ کام ہے آپ کا. قبروں کا نہ طواف کرنا ہے، نہ قبروں کے سامنے جھکنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے، نہ قبر والوں کو مشکل کشا سمجھنا ہے، نہ حاجت روا سمجھنا ہے، نہ ان کی چوکھٹ کو سجدہ کرنا ہے، نہ ان کی قبر کو سجدہ کرنا ہے. یہ بہانہ بھی نہ کریں جی ان کی چوکھٹ کو سجدہ کیا ہے. نہ چوکھٹ کو سجدہ کرنا ہے، نہ قبر کو سجدہ کرنا ہے. یہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے بس. سبحان اللہ. بیت اللہ کے عالم دین کے مطابق ایک سفر میں اپنا ایک عمرہ ہوگا، جبکہ مکہ میں رہتے ہوئے آپ فوت شدگان کے نام پر تنعیم سے جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں. جی ہاں، جو مکہ کے رہائشی ہیں مستقل طور پہ ان کا جو میقات ہے وہ یہی ہے کہ وہ مکہ کے حدود حرم سے باہر نکلیں اور وہاں سے عمرہ کر لیں. لیکن یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو آپ کی طرح آئے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے رسول والا معاملہ ہے. آپ ایک دفعہ مکہ میں 19 دن رہے. کتنے دن رہے؟ ان 19 دنوں میں بھی آپ نے تنعیم وغیرہ سے کوئی عمرہ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ میں کتنی دعائیں فرمائی تھی؟ ہاں جی، کتنی دعائیں کی تھی جی آپ نے؟ آپ نے مسلم شریف کی حدیث ہے ایک دفعہ کسی جگہ 3 دعائیں کی تھی. ان میں سے اللہ نے 2 قبول کی تھی، ایک قبول. تو پھر مرضی اللہ کی چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی چلتی ہے؟ جو دعا چاہے قبول کر لے، جو نہ چاہے نہ قبول کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آپ ان پیروں وغیرہ کی باتوں سے باہر نکلیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیعت کر لی جائے اور ہماری جیب آپ گرم رکھیں، بکرے لاتے رہیں، چادریں چڑھاتے رہیں، روز قیامت جنت میں داخل کرنا ہمارا کام ہے. روز قیامت نبیوں کا یہ حال ہوگا کہ جب لوگ شفاعت کے لیے آئیں گے، نبی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نفسی نفسی، اور مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، جاؤ کسی اور کے پاس. آج رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. مجھ میں جرت نہیں ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تو اس لیے میرے بھائیوں، ان معاملات کو سمجھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں کی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے 2 قبول کر لی، 1 قبول نہیں کی. وہ ایک جو قبول نہیں کی وہ کیا تھی؟ جی، آپس میں نا اتفاقی نہ ہو، آپس میں لڑائی اختلافات جھگڑے وغیرہ نہ ہو. تو آپ کی یہ دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی.